تو خان صاحب نے کیا پھر سے تیاری پکڑ لی ہے؟ دن کم رہ گئے اسلام آباد آنے کے لیے. تیاری تو پکڑ لی ہے، مگر انہیں میسج ملا ہے کہ 2 ہفتے توقف فرمائیں تو بس حکومت ختم اور الیکشن کا اعلان. اور وہ ضمانت کے لیے آدمی بھی بھیجا ہے جس پہ وہ ان کے خیال میں وہ بھروسہ کر سکتے ہیں، جس نے پہلے کبھی ان معاملات میں دخل نہیں دیا. تو لیکن وہ میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ ٹرسٹ تو نہیں کریں گے اور دباؤ برقرار رکھیں گے. اچھا، تاکہ یہ خوف کی حالت میں رہیں. اور بس ہی چلنے والا تو یہ کام ہے ہی نہیں، یہ تو ایسی ایک خوش فہمی ہے. لوگ جو ہے نا اپنی خواہش کو خبر بناتے ہیں کہ جی ہو جائے گا. 200 ارب روپے کی آٹے کی سبسڈی دے، کہاں سے دے دیں گے 200 ارب روپے کی؟ بینکوں سے لیں گے. اور جیسے سستی روٹی اسکیم میں ہوا تھا، آدھا پیسہ تو اس میں کھایا جاتا ہے. یہ اہلکار اور سرکاری لیڈر اور پارٹی کے ورکر، یہ تو مجھے ایک وزیر نے دوسرے وزیر کے بارے میں بتایا نون لیگ کے، جس کی فلور ملے ہیں، اچھا، کہ وہ آدھا ٹرک بھیجتا تھا اور اس نے ساز باز کی ہوئی تھی. بھیجتا آدھا ٹرک تھا، پیسے پورے ٹرک کے لیتا تھا. ٹھیک. اور وہ اس کو کیا فائدہ؟ اچھا، اب آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤ، میں آج تک حیران ہوں کہ کیا لوگ کس طرح سوچتے ہیں. یہ تو میں نے آئیڈیا پیش کیا کہ تنور کھول دے، روٹی گندم ہو گئی 400 روپے سے اچانک کچھ 600 روپے. اچھا. اور وہ روٹی ہوگی 2 روپے کی ہوتی تھی. اب دیکھتا ہوں کتنا عجیب لگتا ہے، 2 روپے کی تھی. ایسے رشید صاحب سے، تحریک انصاف پنجاب کے صدر، لیکن ان کی ذاتی حیثیت میں نے ان سے کہا، اسے پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیسے رشید 10-12 تنور کھولو اور وہ صرف 5,000 روپے ایک تنور کی تنخواہ، باقی پڑتی تو 2 روپے میں ہے، 3 میں بیچتے ہیں. تو 2-4 تنور کے میں پیسے دے دوں گا تو 10-12 کے تم دے دو. اچھا. وہ تو مجھ سے تو اس نے لیے ہی نہیں پیسے، اور 20 تنور اس نے کھول دیے. وہ ایسے بے تحاشا پیسے خرچ کرتے تھے. 40 کھول دیے، 50 کھول دیے. شہباز شریف صاحب پینک میں چلے گئے اور انہوں نے جناب اعلان کر جیسے 200-300 روپے ضائع کر دیے، جتنے بھی کیے، پتہ نہیں ایگزیکٹ اماؤنٹ کیا تھی. ان چیزوں سے نہیں تھا، ان کا خیال ہے، یہ خوش فہمی ایسے کر لیں گے، IMF سے قرضہ مل جائے گا، سعودی عرب سے مل جائے گا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مل جائے گا، ورلڈ بینک سے مل جائے گا. او بھائی نہیں ملے گا. قرض دینے میں ریلیکٹنٹ ہیں ممالک، قرضہ واپس بھی تو لینا ہوتا ہے، سرمایہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں نا، اب اس کی بڑی اور خطرناک جہاد پیدا ہو رہی ہیں کہ وہ محمود خان نے کہہ دیا کہ ہم اپنی فورس لے کے آئیں گے. جی. اچھا یہ دیکھو لطیفہ کہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آٹا سستا کرو. کہاں سے سستا کریں؟ آٹے مارکیٹ میں ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ پتہ کیا، وہ تو بالکل اعداد و شمار جو ہے ہم سے غلطی ہوگی، $280 نہیں ہے، زیادہ ہے. یہاں پہنچ کر وہ $540 کاسٹ کرے گی، 4400 روپے من. 4400 روپے من، کئی گنا اوپر وہ تو چلی جائے گی. دگنا، ایگزیکٹلی دگنا. تو یہ تو ہم ایک اس میں اور عجیب پہلو ہے. کیا بھائی 10% گندم تو ہم ضائع کرتے ہیں. یہ جو چھلکا ہے جس میں وٹامن ای ہوتا ہے، جو اعصابی قوت آپ کو مہیا کرتا ہے اور مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، وہ چھلکا نکال دیتے ہیں. نان کھاتے ہیں ربڑ کے لاہور والے، اب رفتہ رفتہ دوسرے شہروں میں بھی پھیل رہا ہے کہ یہ نرم ہوتے ہیں. بھائی نرم ہوتے ہیں بھائی صحت کے لیے، اور ذائقہ اچھا نہیں ہوتا. ذائقہ تو چھلکے والی روٹی کا اچھا ہوتا ہے. ہاں، وہ پیور جو جسے کہا جاتا ہے پیور گندم ہوتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے ارون صاحب، اس کے اوپر تو آتے ہیں، ذرا خان صاحب کے اوپر ابھی رہتے ہیں. آپ نے جس طرح سے صرف یہ ایجوکیٹ کر دینا لوگوں کو. اچھا تنور میں جو روٹی پکتی ہے شہروں میں، یہ جلی ہوئی ہوتی ہے آدھی، یا کچی ہوتی ہے، وہ کچھ حصہ ضائع ہوتا ہے. یہ ان کو بھیجنا چاہیے. سردیوں کی راتوں میں تنور والوں کو دورے کرائیں کہ سردیوں کی راتوں میں جب گندم کے کھیتوں کو پانی لگتا ہے دسمبر میں، جنوری میں، تو کتنی اذیت سے یہ پیدا کی جاتی ہے. جب کاٹنے کا وقت آتا ہے تو یہ مشکل ترین کام ہے گندم کاٹنا. اب تو خیر مشینوں سے کاٹی جاتی ہے، لیکن بہرحال اسی طرح چاول جب بویا جاتا ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے کھیت میں، اس میں لگاتی ہے عورتیں، لگاتی ہیں بندے لگاتے ہیں.
انتہائی مشکل ہے. محنت طلب کام، مشقت طلب کام ہے. ٹھیک ہے. آپ نے محمود خان صاحب کے حوالے سے بات کی تھی. ہارون صاحب اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کے اوپر بات کر چکے تھے کہ صوبہ وفاق پر حملہ آور تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ صوبائیت کا رنگ اب یہ آزادی مارچ اختیار کر چکا ہے. دیکھیں نا وہاں سے زیادہ لوگ تو پختونخوا تھے، اسلام آباد کے بھی تھے، پنڈی کے بھی تھے، گلگت بلتستان کے بھی تھے، پنجاب کے بھی تھے، زیادہ لوگ تو وہاں سے آئے، باقی انہوں نے روک دیے نا. جی اگر دیکھیں نا سپریم کورٹ اب دے دی، آپ اس پہ بات کرتے ہیں، اجازت دے دیتی ہے، تو معاملے کی نوعیت اور ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس لیے مارا کہ ہم پختونخوا سے آئے تھے. اور وہ تو وہاں تو ان کے اندر دیکھیے نا تاریخی طور پر مزاج ہوتا ہے ہر علاقے کا. ان پہ تو ہمیشہ حملے ہوتے رہے نا، شمال سے، سینٹرل ایشیا سے حملے ہوتے رہے ہیں. 3000 برس کی تاریخ ہے. دیکھیں نا یہ کہاں سے آئے تھے بلا؟ یہ بلاد شام سے آئے تھے. شام، لیبنان، اردن، یہ ایک ہی ملک تھا جس کو بلاد شام کہا جاتا تھا. ٹھیک. تو وہاں سے وہ تو ان پہ حملے ہوتے رہے، ان کا ایک مزاج بن گیا ہے اور وہ بہت سینسیٹیو ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس لیے مارا. اور وہ تو انہوں نے کیا، دیکھو نا وہ تو تشدد اتنا کیا ہے. اب اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. اتنا تشدد ہے، کتنے شیل وہ میری تعداد بھول گئی اتنی، وہ تو میں تو حیرت ہے. یہ تو جنگ میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ڈی چوک میں 35,000 کے قریب کی تعداد بتائی جا رہی ہے. 35,000 شیل، یو امیجن 35,000 شیل. 35,000 تو آدمی نہیں تھے وہاں. 35,000 ہوں گے، 40,000 شاید ہوں گے، شاید آپ کہہ سکتے ہیں، کنفرم نہیں ہے. کم وہ کسی نے گنے تو نہیں نا. مگر ہر شخص کے لیے 2 انہوں نے آنسو گیس کے شیل رکھے ہوئے، کم سے کم 2 ہر ایک شخص. اب یہ جو ہے درندگی، اس کا نتیجہ بعد میں نکلتا ہے. یہ جب گھر گھر کہانی پہنچے گی، ہزاروں آدمی ہیں، ایک آدمی 2 کی کہانی 200-400 آدمی تک پہنچے گی. ایک کو سنائے گا، وہ آگے 10 کو سنائے گا، وہ 10 کو اور آگے سنائیں گے. اتنا تو اثر ایک کہانی رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی ماں کی عمر کی وہ خاتون ہے، وہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے ان کے ساتھ اور اس کو سمجھا رہے ہیں اور وہ سمجھتا نہیں ہے. یہ تو ایسی کوئی بریفنگ تھی. اسلام آباد کے آئی جی سے تو بہت شکایت ہے، تو ان کو تو اپریل میں برطرف ہونا تھا. سمری پہنچ چکی یاسمین صاحبہ کو. اور لگتا ہے کہ پنجاب کے آئی جی نے بھی اور پولیس نے بھی افسروں کو، میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہا گیا. دیکھیے دوسری طرف شہباز شریف کہتے ہیں ہم تو صلح چاہتے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے. عجیب بات ہے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان کی ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی. وہ یہ بھی کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب. ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی، وہ تو جلوس چل رہا تھا، وہ ڈکٹیٹرشپ تھی. یعنی عجیب بات ہے. جیسے وہ کہتے ہیں جی اس کی زک کی حمایت کی. اور بھائی جو مسلمان امیدوار تھا اس نے ہم جنس پرستی کی حمایت کی اور اس ایک ایسی جگہ سے اپنے الیکشن کا آغاز کیا. وہ پالیٹیشین اچھا ہے ویسے، کہ ایک وہ ایسی معیوب جگہ سے اس نے، قابل اعتراض، ہاں معیوب جسے ہم سمجھتے ہیں. تو وہ کیا تھا، میں نے کہا تھا اسے نہ کرو عمران خان سے. تو اس نے کہا اس میں فرق کیا ہے، وہ بھی اس کا بھی نقطہ نظر یہی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک نجی ٹی وی پہ اور یہ فرماتی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، کیا ہماری بدقسمتی ہے، ہمیں کن چیزوں پہ بات کرنی پڑتی ہے، کہ جی بھاگ کے چھپا ہوا ہے. والد صاحب وہاں ہیں، بھائی وہاں ہیں، اور بھائیوں نے کہہ دیا ہم پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں. والد صاحب نے بھاگ کے چھپے ہوئے ہیں. چلیں، آپ نے اگر مریم صاحبہ کی بات کی تو میں ان کے ایگزیکٹ ورڈ آپ کو بتا دیتی ہوں. اسرائیل کے اوپر انہوں نے کہا ہے فتنہ خان، پاکستان میں واحد تم ہو جس کا اسرائیل سے خاندانی واسطہ ہے. وارننگ دیتی ہوں تمہیں، جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ ورنہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ تو منہ تو نہیں چھپا رکھا اس نے، وہ تو اسلام آباد آنا چاہتا ہے، وہ منہ چھپانا چاہتا ہے. نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، وہ کہتا ہے میں سب خلقت کو ساتھ لے کے اسلام آباد آتا ہوں، اور حساب ان کے ٹوٹ رہے ہیں، اوپر سے بہادر بنے ہوئے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں یہ خواب ہی ہے عمران خان کا کہ سڑک کے ذریعے آ جائے گا. رانا صاحب کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہوگا. رانا کو کون پوچھے گا. ایک وہ فوٹو شاپ لیں، اس میں ذرا رانا کی عمر میں 10 سال کا اضافہ کر کے دیکھیں، اس میں وہ ہوتا ہے نا سسٹم، تو آپ کو پتہ چلے گا چھڑی لیے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کوئی پہچانے گا نہیں. اور ان صاحب وہ تو زندگی کا ایک حصہ سبھی کے اوپر آئے گا. نہیں، سبھی کا نہیں سوال، ظلم کرنے والے یاد رکھے جاتے ہیں اور رد عمل ہوتا ہے.
اور سزا بھگتنی پڑتی ہے. سبھی کیا مطلب ہے؟ جو سبھی بہت سے لوگوں کا بڑھاپا بڑی راحت میں گزرتا ہے. ہاں یہ بات آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. اسرائیل کا معاملہ ہارون صاحب، یہ تو قصہ اب لمبا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، لمبا ہو گیا یہ کوئی قصہ. ایک بات میری یاد رکھے، قائد اعظم نے کہا تھا یہ عالم اسلام کے دل میں خنجر کی طرح پیوست کیا گیا ہے، ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے. بالکل کلیئر واضح. اور سینٹیمنٹ ایسا ہے، آپ وہ احمد قریشی کو فارغ کیے نا آج، لیکن کب کیا؟ اتنے دن گزر جانے کے بعد. اور وزارت خارجہ نے تردید کی کہ سرکاری بھون نہیں تھا اور نیم سرکاری نہیں تھا. یہ ہمیں بھی پتا ہے جی سرکاری نہیں تھا، مگر یہ اتنے دن تو آپ خاموش رہے. پھر اچانک سے آپ نے آج آپ کو کل یاد آیا نا. تو کوئی مائی کا لال اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. وہ تو امریکیوں کی خواہش یہی ہے، اسرائیلیوں کی بھی. پاکستان میں سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے پاکستان مان لے تو ہم بھی مان لیں. وہ تو دیکھیے جی، اس کو ڈیل آف دی سینچری کہتے ہیں، صدی کا سب سے بڑا معاہدہ. اور بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ایسے معاہدے کی کوئی لت امیز معاہدے کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اب تو وہ فری ٹریڈ کر رہے ہیں امارات والے ان کے ساتھ. عربوں نے سرنڈر کر دی، ختم ہو گیا، قصہ ختم. اسرائیلی صدر کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ حقیقی تبدیلی ہے پاکستان سے ریلیٹڈ جو معاملات چل رہے ہیں اب. وہ کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا. خواہشات ہوتی ہیں، دنیا پہ کسی کا حکم تھوڑی چلتا. یہ منصوبے ہیں، یہ خواب ہیں جو دیکھے جاتے ہیں. جب وہ اپنا پاکستان میں کوئی حکومت تسلیم کرے گا تو ہر چیز جو ہے اسٹینڈ سٹل ہو جائے گی. اور یہ اب باقیوں کو آپ چھوڑیں، پاکستان آرمی کے جوان اور افسر نہیں مانیں گے، باقیوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں مان. سب ایک اس معاملے میں کوئی جو کرے گا نا. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 2 سال میں انڈیا کی وکالت جب کشمیر کے واقعات ہوئے، انڈین پروگرام دکھائے جاتے تھے ہمارے ٹیلی ویژن پہ. ہر بلیٹن میں ایک انڈین فلم کی نمائش ہونے والی جس کی ہوتی تھی. فلمیں تو وہاں بہت بنتی ہیں. اس کی تشہیر امیتابھ ہوتی تھی بچن کا باقاعدہ. پروگرام دکھایا جاتا تھا. وہ کہاں گئے پروگرام؟ وہ انڈین فلمیں جو سینما میں لگی وہ کہاں گئی؟ بین ہو گئی. ٹھیک ہے، بین کرنا پڑتا ہے نا. دیکھو پبلک سینٹیمنٹ کی جو قوت ہے الٹیمیٹلی وہی نتیجہ پیدا کرتی ہے.